محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو حفاظت نظر کا انعام کے بارے میں کچھ حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، نظر کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لذت کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بار دیکھنا غلطی ہے، دوسری بار دیکھنا جان کر گناہ کرنا ہے، تیسری بار دیکھنا ہلاکت ہے۔ انسان کا عورت کے جسمانی محاسن، چہرہ، بال، ہاتھ، پاؤں وغیرہ دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ جس مسلمان نے اس کو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے پاس موجود انعامات کے حاصل کرنے کی امید میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کو ایسی عبادت نصیب فرمائیں گے جو اس کو اپنے عبادت اور نظر کی پاکیزگی کا مزہ نصیب کرے گی۔ محترم ناظرین، قیامت میں نہ رونے والے آنکھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ اپنے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے رونے والی ہوگی، سوائے اس آنکھ کے جس کو اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے کے وقت بند کر دیا گیا ہو، اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کے راستہ میں یعنی جہاد میں خدمت اسلام میں جاگتی رہی ہو، اور سوائے اس آنکھ کے جس سے مکھی کے سر کے برابر اللہ تعالی کے خوف سے آنسو کا قطرہ گرا ہو۔ محترم ناظرین، نظر کی حفاظت سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، نظر کی حفاظت نے بڑا ولی کیسے بنا دیا؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ثعلبیہ اور خزیمیہ کے درمیان ایک جوان کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ تھا۔ میں نے اس کے نماز کو پورا کرنے تک اس کی انتظار کیا۔ جب اس نے نماز پوری کر لی تو میں نے اس سے سوال کیا، تمہارے ساتھ تمہارا کوئی مددگار غمگسار نہیں ہے کہ تو جنگل میں اکیلا عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ میرے سامنے بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، میرے پیچھے بھی ہے، میرے داہنے بھی ہے، میرے بائیں بھی ہے اور میرے اوپر بھی ہے۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ اس شخص کے پاس معرفت خداوندی بھی موجود ہے۔ پھر میں نے پوچھا، کیا آپ کے پاس توشہ سفر نہیں ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اخلاص اور اس کی توحید اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا اور ایمان صادق اور مضبوط توکل۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ فرمایا، دوست مجھے اللہ تبارک و تعالی سے چھڑا کر اپنے ساتھ مشغول کر دے گا، اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کی رفاقت میں رہوں اور ایک پلک جھپکنے کی دیر جتنا بھی اس سے غافل رہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس جنگل میں اکیلے گھبراتے نہیں؟ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انس قائم کرنے نے مجھے ہر قسم کے خوف ڈر سے محفوظ کر دیا ہے۔ اب اگر میں درندوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہوں تو میں بھی ان سے گھبراتا اور ڈرتا نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں سے کھاتے ہیں
پیتے ہیں؟ فرمایا جس نے مجھے رحم کے اندھیرے میں بچپن میں غذا کھلائے، بڑی عمر میں بھی وہی میرے رزق کا کفیل ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے پاس کس وقت اسباب ضرورت پڑتے ہیں؟ فرمایا میری ضرورت کا مجھے علم ہے، معلوم ہے، اور اس کے وقت کو بھی جانتا ہوں۔ جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں کھانا یا پا لیتا ہوں۔ وہ ذات میری ضرورت کا بخوبی علم رکھتی ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا جب آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میرے ساتھ کلام نہ کرنا اور کسی کو نہ بتانا کہ تو مجھے جانتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر توفیق ہو تو مجھے اپنی دعا میں نہ بھلانا، اور جب آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو اس وقت بھی میرے حق میں دعا کر سکو تو کر لینا۔ میں نے کہا میرے جیسا آپ جیسے کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ آپ تو خوف خداوندی اور توکل کے اعتبار سے مجھ سے افضل ہیں، ابتر ہیں۔ فرمایا تم یہ نہ کہو کیونکہ میں کم عمر ہوں اور آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں ادا کی ہیں اور آپ پر اسلام کا حق بھی ہے اور آپ کو ایمان کی معرفت بھی حاصل ہے۔ میں نے کہا میری بھی ایک حاجت ہے، ضرورت ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو اس نے میرے لیے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نگاہ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور تیرے دل کو ایسا فکر نصیب کرے جس میں اس کی رضا حاصل ہوتی ہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا تیرا کوئی اور مطلوب و مقصود نہ رہے۔ میں نے کہا اے میرے دوست، میں آپ کو کہاں ملوں گا اور کہاں تلاش کروں گا؟ پھر فرمایا دنیا میں تو خود کو میری ملاقات کا شوقین نہ بنانا، آخرت میں تو کیونکہ مجمع ہی متقین کا ہوگا، اس لیے وہاں پر بھی ہماری ملاقات ہوگی۔ جن چیزوں کا تجھے حکم دیا گیا ہے یا تیرے لیے مندوب کیا گیا ہے تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر تو میری ملاقات کو چاہے گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنے والے حضرات کے مجمع میں تلاش کر لینا، ڈھونڈ لینا۔ میں نے پوچھا آپ اس درجہ تک کیسے پہنچے؟ فرمایا ہر حرام کردہ چیز سے اپنی آنکھ کی حفاظت کر کے اور ہر منکر اور گناہ سے اجتناب کر کے۔ اور میں نے کہا اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ میری جنت بس اپنے دیدار ہی کو مقرر فرما دے۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور تیز تیز دوڑنے لگا حتیٰ کہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر باتیں اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔